اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ۔ اور میری ناشکری نہ کر۔ اے ایمان والو، صبر و نماز سے مدد چاہو۔ اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے۔ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی درودیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ راہ پر ہیں۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کو مشہور کرتا ہے۔ یہ قرآنی فیصلہ ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام جو پہلا نبی تھا اس زمین پر، اس وقت سے یہی الہامی فیصلہ ہے جو اس پر صحیفے نازل ہوئے۔ اس میں بھی یہی تعلیم ہے کہ جو اللہ کو بہت یاد کرے گا، جو اللہ کو یاد کرے گا، اگر بہت یاد نہیں بھی کر سکتا، یاد کرے گا تو اللہ اس کو مشہور کر دے گا۔ کیونکہ قرآن میں کچھ آیتیں ایسی بھی آئیں کہ جہاں اللہ کو بہت یاد کرنے کا بھی کہا گیا ہے، تو وہی بندہ مشہور ہوگا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی تعلیم ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے یہی تعلیم دی ہے، اور یہ ایک لا ریب الہامی تعلیم ہے۔ اللہ کا حق ماننا ہے اور شکر ادا کرنا ہے،
ناشکری نہیں کرنی۔ یہی اللہ ہمیں تعلیم دے رہا ہے۔ پھر آگے ہے کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو اے ایمان والو۔ کوئی ایمان والا ہے تو وہ صبر کرے اور نماز پڑھے۔ دنیا میں سب سے بڑی مدد یہ ہے، قدرتی مدد ہے، الہامی مدد ہے، لا ریب مدد ہے، اللہ کی طرف سے مدد ہے۔ میں یہاں پہ ایک حدیث کوٹ کروں گا کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ ہم امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں۔ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے اور 27 رجب کی رات تمام انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی، تو تحفہ دیا اپنی امت کو کہ آپ بھی نماز قائم کریں۔ یہ امتیوں کی معراج ہے، جب وہ نماز پڑھیں گے تو ان کی بھی اللہ سے ملاقات ہوگی۔ بے شک اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ لوگ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ ہمیں خبر کیا ہے؟ حالانکہ ہمیں خبر یہ کہ وہ لوگ شہید ہو گئے، اللہ کی راہ میں مارے گئے، لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ زندہ ہیں، تمہیں خبر نہیں ہے۔ یعنی ہماری جو خبر ہے وہ ہمارے عقل کے مطابق ہے، اللہ جو کہہ رہا ہے وہ زندہ ہیں، اس خبر تک ہم پہنچ نہیں سکتے کہ وہ واقعی زندہ ہے۔ پھر اللہ نے جب کہہ دیا قرآن میں ہمارا ایمان ہے، وہ زندہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو ضرور آزمائیں گے، مومنین کو، ایمان والوں کو، کچھ ڈر، کچھ بھوک سے، کچھ خوف کے مقامات زندگی میں آئیں گے۔ بھوک سے بندہ دوچار ہوگا، کچھ مالوں سے مال کی کمی پیدا ہو جائے گی، کچھ جانوں سے جانیں اللہ کی راہ میں قربان ہو جائیں گی، کچھ پھلوں سے پھلوں کی کمی ہو جائے گی، فصلیں نہیں ہوں گی، بارشیں زیادہ ہو جائیں گی، بارشیں ہوں گی نہیں۔ ہر طرح سے ایمان والوں کا امتحان لیا جائے گا۔ پھر آگے یہ خوشخبری دی جا رہی ہے ایمان والوں کو، صبر والوں کو، کہ جب کوئی ان پر مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ہم مال ہیں، اللہ کی طرف پھرنا ہے، اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ پھر اللہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی درودیں ہیں، رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، راہ پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ آج جو مسلمان عالم کی حالت ہے پوری زمین پر، اسلامی ملکوں میں اور امریکہ یورپ میں، ہمیں قرآن کی آیتیں 5 وقت کی نماز کے بعد پڑھنی چاہیے اور ان کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، ان پر غور و فکر کرنا چاہیے اور سکون حاصل کرنا چاہیے اور زندگی حاصل کرنی چاہیے، اور اپنے مفلوج شدہ جسم کو، شل شدہ جسم کو، ظاہر باطن کو، دل و دماغ کو پھر سے روشن کرنا چاہیے، پھر سے بحال کرنا چاہیے، پھر سے زندہ کرنا چاہیے۔ قرآن زندگی ہے، قرآن شفا ہے، اور جو مردود آگ تمام مسلمانوں کو کھا رہی ہے اس سے نجات کا راستہ ہے۔ میں نے تو پچھلے 20 سالوں سے قالوا انا للہ و انا الیہ کے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون کی جو آیت ہے، اس کا ورد کر کے جو ہے اپنے آپ کو زندہ رکھا، بحال رکھا، شل ہونے سے بچایا، مفلوج ہونے سے بچایا۔ پہلے تھوڑا پڑھتا تھا، پھر جب زیادہ مصیبت ہوئی تو بہت زیادہ پڑھا، میں نے پڑھ ہی رہا ہوں آج تک میں۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو محفوظ رکھے، آگ سے بچائے۔ اب ہم قرآن کی اگلے آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس قولوا مما فی الارض حلالا طیبا
والا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے لوگو کھاؤ زمین میں جو کچھ حلال اور پاکیزہ ہے، جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے، اور شیطان کے قدم با قدم نہ رکھو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ قرآن کی اس آیت میں عظیم دعوت فکر دی گئی ہے کہ اے لوگو کھاؤ زمین میں جو کچھ حلال پاکیزہ ہے، یعنی اللہ کی جو زمین ہے یہ پوری اللہ کے بندوں کے لیے مسخر ہے۔ پوری زمین میں اللہ تعالیٰ کھانے پینے کی آپ کو دعوت دے رہا ہے، حکم دے رہا ہے، راہ دکھا رہا ہے، لیکن یہ کہہ رہے کہ حلال اور پاکیزہ کھانا ہے۔ ایک تو یہ بات طے کر دی کہ مسلمان حلال اور پاکیزہ کھائے گا، اور دوسرا ہے کہ حلال اور پاکیزہ اگر پیٹ میں ہوگا تو دعائیں بھی قبول ہوں گی، جسم میں برکت بھی ہوگی، نماز بھی قبول ہوگی، تمام عبادات اسلامی قبول ہوں گی، اور بات میں بھی وزن ہوگا۔ حلال کا لقمہ اگر پیٹ میں جائے گا تو تمام اگلے کام سیدھے ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے قرآن نے پہلے حلال پاکیزہ کھانے کی تعلیم دی ہے، اس کے بعد سارے کام صحیح ہونے کی بات ہے۔ تو قرآن نے پہلی دعوت دے دی کہ آپ حلال اور پاکیزہ کھائیں اللہ کی زمین میں۔ اور شیطان جو انسان کا کھلا دشمن ہے، کبھی نظر تو نہیں آیا، لیکن اس کو عدو مبین کہا گیا ہے کہ کھلا دشمن ہے۔ کھلا وہ ہوتا ہے کہ جو بالکل ظاہری دشمن ہو جائے، حالانکہ آج تک کسی نے شیطان کو دیکھا نہیں ہے۔ قرآن کی بات ماننی پڑے گی کہ ہم تو شہداء کو بھی نہیں دیکھ سکتے، قرآن کا تو تمہیں خبر ہی نہیں، وہ تو زندہ ہیں۔ اب یہ دوسرا ایک نقطہ نظر آ گیا شیطان کے متعلق کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، ظاہری کھلا، ڈھکا چھپا نہیں ہے، صاف نظر آنے والا، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس کے قدم با قدم نہ رکھو، یعنی ہمیں شیطان کے قدموں پر، شیطان کے راستے پر نہیں چلنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرما دیا، والا تتبعوا، اس کی اتباع نہیں کرنی، اس کے قدموں پر نہیں چلنا۔ اگر شیطان کے قدموں پر چل پڑے تو آگ کی نظر ہو جائیں گے، اس دنیا میں بھی اور آخر میں دوزخ کی ہمیشہ والی آگ میں غرق ہو جائیں گے۔ لہٰذا اپنے قدموں کو شیطان کے پیچھے نہیں لگانا، شیطان کے قدموں کا پیروکار نہیں بنانا۔ ایک شیطانی گروہ ہے جو نماز کا دشمن ہے اور پوری زمین پر دھماکے کرتا ہے، مسجدوں کے اندر نمازیوں کو شہید کرتا ہے، ہماری فوج کو بارودی سرنگوں سے شہید کرتا ہے، بموں سے اور بہت سی چیزوں سے، تو ان کی جو ٹانگیں جو ہیں دونوں وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ جو ہے نا ٹی وی پر آ کر انٹرویو دیتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں پھر موقع دے، پھر ہم وطن کے لیے قربانی دیں گے۔ وہ ہمارے فوجی شیطان کے قدموں پر نہیں چل رہے، اس لیے شیطان ان کی ٹانگیں ضائع کرتا ہے اور پھر ٹی وی پر دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو، وہ تو بیچارے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم ملک کے لیے پھر جان دے دیں گے، ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں۔ شیطان کا وہاں انویزیبل ایک میسج یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھو یہ لوگ ہمارے قدموں پر نہیں چلے اور ہم نے ان کی ٹانگیں ضائع کر دی۔ یعنی شیطان اتنا نامراد ہے، پاکستانی فوجیوں کا اتنا دشمن ہے کہ جہازوں کی، ٹینکوں کی، توپوں کی، بندوقوں کی لڑائی نہیں ہے، نہ کوئی ایٹمی میزائلوں کی لڑائی ہے۔ شیطان کی آگ مسلمانوں کو کھا رہی ہے۔ یعنی تشہد میں جب بندہ نماز پڑھتے ہوئے کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ اور رسول کا نام زمین سے مٹایا جا رہا ہے۔ اس وقت بندہ تشہد میں جب بیٹھتا ہے، بیٹھ کر یہ گواہی دیتا ہے نماز کے اندر، تو
وہ ٹانگیں جو ہے نا گھٹنوں تک آگے ہوتی ہیں اور باقی پیروں والی پیچھے ہوتی ہیں، تو وہ ٹانگیں کاٹ دیتا شیطان جو ہے. اور اصل میں تو اللہ اور رسول کا دشمن ہے، وہ نماز کا دشمن ہے، تو مسلمان کی اس لیے ٹانگیں ضائع کرتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ انہیں اجر دے گا، ان فوجیوں کو بھی، اور بہت سے ہمارے مسلمان عوامی سول لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں اور زخمی ہو رہے ہیں. اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے، دنیا کے اندر بھی اللہ اجر دیتا ہے اور آخرت میں اجر دیتا ہے. دنیا والا اجر ہی ہم سنبھال نہیں سکتے، آخرت والے اجر کی تو ہماری عقل اندازے نہیں لگا سکتی. اتنا اجر دے گا اللہ تعالیٰ ہمیں. شیطان کے قدموں سے بچے رہیں، بے شک شیطان برودی سرنگوں سے ہماری ٹانگیں اڑا دے. میرے کو بھی شیطان نے لاجسٹک قتل کیا ہوگا، ایسی بات نہیں ہے. ہم جس بھی دینی اور دنیاوی پریشانی کا شکار ہیں، مذہبی لحاظ سے فرقہ وارث کا شکار ہیں، مسجدوں میں دھماکے ہیں، دین پہ عمل کرنا آسان نہیں رہا اس دور میں. ہر شعبے سے شیطان نے جکڑ لیا مسلمانوں کو. ہماری مسجدوں میں شیطانی جال پھیلائے ہوئے ہیں شیطان نے. مہنگائی ہے، کرپشن ہے، بد امنی ہے، جھوٹ موٹ کی سیاسی پارٹیاں ہیں، کوئی جمہوریت نہیں اور کوئی فوجی حکومت بھی نہیں ہے. شیطانی جال ہر طرف جو ہے. ابو جہل اینڈ کمپنی جو ہے نا، یہ شیطانی برانڈ بھی ہیں یہ. اور یہ ہمارا کھلا دشمن ہے. آج تک ہم نے حالانکہ شیطان دیکھا نہیں ہے. قرآن کہہ رہے کہ ہمارا کھلا دشمن ہے شیطان جو ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے. ہم سنت رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کریں، قرآن و حدیث کا راستہ اختیار کریں، قرآن و سنت کا راستہ اختیار کریں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجے اس دنیا میں، اور اسی کی سنت پر آل رسول علیہ السلام چلے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چلے اور کامیاب ہوئے دین و دنیا میں. اور ہم بھی اس راستے پہ عمل کر کے اپنے آپ کو آگ سے بچائیں. یہ دنیا کی مصیبت ایک دن ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اگر ہم شیطان کے قدموں پہ چل نکلے تو دنیا میں بھی آگ کا نشانہ بن جائیں گے اور آخر میں دوزخ کی ہمیشہ کی آگ ہمیں جلائے گی. تو ہم سنت رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کریں، تمام فرقہ واریت سے پاک ہو کر. اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد.